بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول غگ۔ انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کے لیے بھی ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ شکور بھی ان کے خاص آدمیوں میں سے ایک تھا جو ان کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جب سے انہیں میر پہ شک ہوا تو انہوں نے شکور کو اس کے شب و روز کی خبر لینے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ زمان خان کو تو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زمان خان نے اس معاملے میں رحم دین کی مدد ضرور کی ہوگی۔ وہ چاہتے تو زمان خان سے سچ اگلوا سکتے تھے، مگر ایک تو الیکشن قریب تھے، اس لیے بھی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جن کی وجہ سے انہیں بعد میں کسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے وہ بہت محتاط تھے۔ ایک لحاظ سے وہ زمان خان پہ بہت اعتبار بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے سالوں پہلے جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ اسے نبھا رہے تھے، حالانکہ حقیقت حال اب قدرے مختلف تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میر صاحب کو جان چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو لے کر کہ کہیں زمان خان اور رحم دین نے میرا اور میر اور مسکا کا نکاح نہ کر دیا، شکور کو اس معاملے کی چھان بین کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ آج وہ شاید کوئی ضروری معلومات لے کر آیا تھا۔ انہوں نے زیگم کو زمان خان کے حوالے کر تو دیا تھا، مگر جب سے انہوں نے زیگم کو دیکھا تھا انہیں ہر پل یہ خوف ستاتا کہ کہیں زمان خان زیگم کو ان کے خلاف استعمال نہ کرے یا پھر وہ کہیں انہیں سچ نہ بتا دے، لہذا وہ جلد سے جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وقت پر اس کا کوئی سد باب کر سکیں۔ ظاہر تو اخبار کی سرخیوں میں گم تھے، مگر ذہن شکور کی طرف اٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کیا معلومات لایا ہوگا۔ سلام خان جی۔ شکور ان کی دائیں طرف ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، کہو کیا خبر ہے؟ خان جی، نکاح کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں کسی بہانے سے میر کے دوست ارحم سے ملا تھا، مگر اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میر ابھی بھی ہاسٹل میں ہی رہتا ہے۔ مسکا کے ہاسٹل سے بھی پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اسے اس کا شوہر وہاں سے لے جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہ مسکا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ شکور نے رازداری برتتے ہوئے کہا۔ اور میر؟ تو پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خان جی، میر کی وہی پہلے والی روٹین ہے۔ پہلے تو یونیورسٹی پر اکیڈمی جاتا تھا اور اب امتحان ختم ہونے کے بعد صبح سے شام تک 2 اکیڈمیز میں نوکری کر رہا ہے۔ 6 بجے تک وہاں سے فارغ ہو کر 1-2 گھروں میں ٹیوشنز دینے جاتا ہے، دیر تک وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو ہاسٹل چلا جاتا ہے۔ پورے 1 ہفتے سے اس کی یہی روٹین ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ اس نے ان کے پوچھنے پر میر کی روٹین بتائی، جس سے انہیں یہی اندازہ ہوا کہ یہ بات محض ایک خیال ثابت ہوئی۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جانے کو کہا۔ ٹھہرو۔ انہوں نے شکور کو پیچھے سے آواز دی تو وہ جاتے جاتے رک گیا۔ شہر جاؤ اور میر کو میرا پیغام دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور اگر یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو گاؤں آ جائے، یہاں اس کے لیے بہتر نوکری ہے، کم از کم ہماری نظروں کے تو سامنے رہے گا۔ وہاں شہر میں کیا رہا ہے بس بہت پڑھ لیا، اب گاؤں واپس آ جائے۔ وہ اخبار طے کر کے رکھتے ہوئے بولے، جی خان جی، میں آج ہی سے آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ ان کے سارے اعلانے پہ وہ وہیں سے چلا گیا جبکہ وہ ناشتہ کرنے لگے۔ اب وہ کچھ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ صوفیہ بیگم فون پہ کسی سے بات کر رہی تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کے انہوں نے الوداعی کلمات کہے اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ہم آج ہی شہر واپس جا رہے ہیں۔ شہنیلا اور شاہزیب بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ لنچ کے بعد ہمیں نکلنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ ہی چلیے ہمارے ساتھ، کچھ دن وہاں گزار کے واپس آ جائیے گا۔ صوفیہ بیگم نے شہر کے نام پہ ان کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات دیکھ کے انہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں تم لوگوں کو اور پھر جانے کی رٹ لگا دی ہے۔ تم نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ چلو پہلے تو ان کی پڑھائی کا بہانہ تھا، مگر اب کیا ضرورت ہے شہر جانے کی؟ تم نے ان کو بھی اپنی طرح کر دیا۔ میرا خیال اب یہیں رہو، شہر آتے جاتے رہنا، میں یہاں بالکل اکیلا ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنی ناگواری نہ چھپا سکے۔ ان کی بات سن کے صوفیہ بیگم نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے پہ آ گئے تو انہیں بالکل جانے نہیں دیں گے۔ یہاں آپ کے پاس عالم زیب ہے تو صحیح، پھر آپ اس کی شادی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ہم جانے رہ سکتے، آپ جانتے تو ہیں شاہ زیب کو کہ وہ رکے گا نہیں، اور شہنیلا کے فرینڈز بھی اسے شہر آنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی تھیں۔ بچوں کا تو بہانہ تھا، در حقیقت وہ خود بھی شہری زندگی کی شوقین تھی۔ بچوں کو کہہ دو بس اب عالم زیب کی شادی کے بعد ہی جانا ہے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے فون کر کے گل رخ بیگم سے کل شام کی دعوت کے لیے معذرت کی اور انہیں بتایا کہ وہ عالم زیب کی شادی کے بعد شہر آئیں گی۔
دل تو ان کا نہیں چاہا تھا، مگر میسر بلند خان کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھیں۔ اب شہر جانے کا پروگرام تو ٹال گیا تھا، تو وہ شادی کے متعلق سوچنے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر شہنیلا کو بلایا۔ انہوں نے جب اسے عالم زیب کی شادی کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میسر بلند خان جب واش روم سے نکلے تو وہ اور شہنیلا سر جڑے شادی کی پلاننگ میں مصروف تھیں۔ وہ پرسکون ہو گئے۔ شادی کی پلاننگ تو ہوتی رہے گی، پہلے ہم نے باقاعدہ رشتہ لینے جانا ہے، پھر آگے کی تیاری کرنی ہے، وہ شہنیلا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ لیکن بابا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے ان سے بات کر لی اور وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہیں۔ شہنیلا نے ان کی بات یاد دلائی۔ بالکل کہا تھا، لیکن اب آپ کا اور آپ کی ماما بھی میرے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے، اس لیے ہم کل ہی جائیں گے ان کی طرف۔ انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے بابا، ہم کل ہی جائیں گے۔ کیوں ماما ٹھیک ہے نا؟ اس نے صوفیہ بیگم سے تائید چاہی۔ انہوں نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ اب ایک بار پھر سے کل کے لیے پلاننگ کرنے لگی۔ میسر بلند خان خالص زنانہ گفتگو سے اکتا کر روم سے باہر آ گئے۔ میر، وہ بھی اکیڈمی سے نکل کے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اپنے نام کے پکار پہ پارکنگ کی طرف بڑھتے اس کے قدم رک گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو قریب آتے شکور کو دیکھ کے وہ اس کی طرف آیا۔ وہ جانتا تھا کہ شکور میسر بلند خان کا خاص ملازم تھا اور اکثر ان کے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں شہر آتا رہتا ہے۔ میر، خان جی نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے، وہ اس کا مسافہ کے لیے بڑھاتا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ کیسا پیغام؟ وہ ان کی بات سن کر حیران ہوا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں بلوایا، شاید انہیں کوئی ضروری کام ہے تم سے۔ شکور اس کی اٹھان کو رشک سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر ایسا کیا کام ہے کہ انہیں تمہیں بھیجنا پڑا؟ پہلے تو مجھ سے انہیں کوئی کام نہیں پڑا، وہ ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا، شاید انہوں نے تمہارے لیے گاؤں میں کسی ملازمت کا بندوبست کیا ہے۔ اس کی بات سن کے زیگم کے لبوں کو ہنسی چھو گئی۔ اس کی بات سن کے زیگم کے لبوں کو ہنسی نے چھوا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھ پہ اتنے مہربانی کیوں؟ اس کے چہرے سے ناپسندیدگی چھلکنے لگی، لیکن پھر بھی اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ شکور نے اس کے تفتیشی انداز پہ کندھے اچکائے۔ تم تو ایسے تفتیش کر رہے ہو جیسے پولیس کے محکمے میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے ہو۔ زیادہ اکڑو مت، تمہیں تو ایک دن انہی کی چاکری کرنی ہے، پھر اتنا غرور کس بات کا؟ اس کی بات پہ زیگم کا کہکا بلند ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دینا کسی دن گاؤں کا چکر لگاؤں گا، ابھی فی الحال تو میں فارغ نہیں ہوں، ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ اس نے الوداعی نظروں سے اسے دیکھا۔ شکور بھی سارے ہلاتے ہوئے مڑ گیا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کے مڑتے ہوئے بولا، یہ گاڑی کب لی تم نے؟ اس کے سوال پہ زیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے گاڑی میں آتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ کسی دوست کی ہے، وہ شہر میں نہیں ہے، اس لیے کچھ دن کے لیے میرے حوالے کر گیا ہے۔ اسے بر وقت بہانہ سوجا۔ سر ہلاتے ہوئے مڑ گیا۔ شکور، کیا پچھلے 2 ہفتوں سے تم میری حرکات پہ نظر رکھے ہوئے تھے؟ شکور کے انداز پہ اسے شک گزرا۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ کیا تم ہی میرے بارے میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہے ہو؟ اس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، نہایت مختصر جواب آیا۔ کیا میں اس حرکت کے پیچھے چھپی وجہ جان سکتا ہوں کہ آخر تمہیں ایسی کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو جو میرے بارے میں معلومات کرتے پھر رہے ہو؟ 1 ہفتہ پہلے ارحم نے اسے بتایا کہ کوئی شخص یونیورسٹی میں اس کے متعلق پوچھ تاچھ کر رہا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، اور خاص طور پہ شادی کے متعلق پوچھتا ہے کہ کہیں شادی تو نہیں کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کون کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ رات کو ہاسٹل چلا جاتا اور پھر کافی وقت گزار کر گھر جاتا، تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے کم از کم گھر تک نہ پہنچ پائے۔ کل تک وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید باتور خان آتا ہو، کیونکہ وہ 2-3 بار مسکا کے ہاسٹل جا چکا تھا، مگر آج پتہ چلا تھا کہ میسر بلند خان نے اس کے پیچھے شکور کو لگا رکھا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ مسکا کے نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ نکاح کی بات کو لے کے وہ پرسکون تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے نکاح کے کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے ارحم کے۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تاکہ تم ان تک ایک پیغام پہنچا دو۔ ویسے کیا تمہیں پتہ ہے کہ رحم دین نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کیا ہے؟ تم تو موجود ہوگے نا نکاح کے وقت؟ زمان خان نے پوچھا۔ زمان خان نے کچھ تو بتایا ہوگا تمہیں۔ وہ اکیڈمی کے گیٹ سے نکلتے لڑکوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اچھا، ایسے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں مجھے پیغام دینے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ خان جی سے کہہ دینا میں 1-2 دن میں چکر لگاؤں گا، دیکھوں تو صحیح تمہارے خان جی نے میرے لیے کون سی نوکری ڈھونڈی ہے۔ رہا تمہارا دوسرا سوال،
تو اس کا جواب میں دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ زیغم کے دو ٹوک انداز پہ شکور نے پہلو بدلا جبکہ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا پلٹ گیا۔ تمہاری اکڑ تو خان جی نکالیں گے میر، 2 جماعتیں کیا پارلی خود کو تورم خان سمجھنے لگ گیا، خان جی کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، چونٹی کی طرح مسل دیں گے وہ تمہیں۔ شکور نے اونچی آواز میں کہا، مجھے مسلنے کے خواب ضرور دیکھو، مگر یاد رکھو کہ خوابوں کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، شکور وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس بات کا جواب تو اسے دے دیتا مگر اسے میر کے ہاتھوں بنی باتور خان کی درگت اچھی طرح یاد تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ زیغم اس کے جانے تک وہیں رکا رہا، جب وہ جا چکا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اسے اس پریشانی نے آ گھیرا کہ کہیں وہ لوگ اپنی اصلیت پہ نہ اتر آئیں اور بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب اس کے لیے گاؤں جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ راستے بھر وہ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ زمان خانہ، وہ حجرے میں پودوں کو پانی دے رہے تھے جب ماگل نے انہیں پکارا۔ وہ حویلی کی طرف کھلنے والے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس وقت حجرے میں کوئی بھی نہیں تھا، دن کا وقت ہے اس لیے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی نظروں میں نہ آنا چاہتی ہوں۔ کل سے وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج موقع ملا تو انہیں ڈھونڈتی ہوئی حجرے کی طرف آئی تھی۔ ان کے رازدارانہ انداز پہ زمان خان نے فوراً پائپ کی آری میں پھینکا اور ہاتھ صافے سے پوچھتے دروازے کے قریب آئے تھے۔ کیا بات ہے بی بی گل، خیریت تو ہے نا؟ اتنا سا فاصلہ بھی طے کرنے سے ان کی سانس پھول گئی تھی۔ میر کی کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ انہوں نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، سب خیریت ہے، کچھ دن پہلے ہی بات ہوئی تھی میری، بلکہ مسکا سے بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک ہیں دونوں۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، خیر تو ہے نا؟ انہوں نے ان کے چہرے پر چھائی پریشانی بھانپ لی۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا، جتنا دور بھاگتے ہیں اتنی ہی پیچھے آتی ہیں، کہاں جائیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ لوگ خود تو چین سے جی رہے ہیں مگر ہم غریبوں پہ زندگی تنگ کر رکھی ہے، اور اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے ان ظالموں سے۔ ماگل نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ماگل کے انداز نے انہیں بھی پریشان کر ڈالا۔ خان جی کو شک ہو گیا ہے کہ مسکا کی نکاح میر سے ہوا ہے۔ انہوں نے شکور کو پتہ کروانے کے لیے شہر بھیجا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ماگل ماتھا پیٹتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کے زمان خان کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ ایک پل کے لیے تو جیسے ان کی گویائی سلب کر لی گئی ہو، بدن سے جیسے پسینہ پھوٹ نکلا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میر سر بلند خان کا دھیان اتنی جلدی اس طرف چلا جائے گا۔ وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ ماگل ان کی پیلی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زمان خان سنبھالو خود کو، کچھ نہیں پتا چلا ان کو۔ شکور نے آ کے ان کے خیال کی تردید کر دی ہے۔ تم نے تو ایسے ہاتھ پیر چھوڑ دیے جیسے میں نے خدا نخواستہ کچھ اور کہہ دیا۔ میرے منہ میں خاک جو ایسا کچھ کہوں۔ ٹھہرو میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ صحن میں دھرے پانی کے کولر سے ان کے لیے پانی لے آئی اور سہارا دے کر انہیں پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی رنگت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے کہا شکور کو کہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، اس نے آ کر میر سر بلند خان کو کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ پورا 1 ہفتہ میر کے پیچھے رہا لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اوپر سے مسکا ہاسٹل میں بھی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے مسکا کے کالج اور ہاسٹل کی کسی لڑکی کو پیسے دے کر اس سے بھی معلومات لینے کی کوشش کی تھی، لیکن صرف اس نے اتنا ہی بتایا کہ مسکا کو اس کا شوہر آ کے لے گیا۔ ماگل نے تفصیل بتائی تو ان کی جان میں جان آئی۔ پھر خان جی نے کیا کہا؟ انہوں نے پانی کا کٹورا زمین پہ رکھا۔ ان کے چہرے سے تو یہی اندازہ لگایا میں نے کہ انہیں یقین ہو گیا ہے۔ ویسے بھی شکور ان کا خاص آدمی ہے، لیکن انہوں نے شکور سے کہا کہ واپس شہر جا کے میر سے کہے کہ میر سر بلند خان جتنی جلدی ہو سکے اس سے ملنا چاہتے ہیں، شہر کی نوکری چھوڑے اور گاؤں آ کر رہے۔ انہوں نے اس کے لیے کام دیکھ رکھا ہے اور پہلی فرصت میں وہ آ کر ان سے ملے۔ ماگل نے مزید بتایا۔ ٹھیک ہے، میں میر سے کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں میر کو منع کر دو، ویسے بھی اگر وہ یہاں آیا تو مسکا اکیلی ہو جائے گی۔ ماگل نے بھی اٹھ کر کہا۔ میں چلتی ہوں، کہیں کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چھپاک سے اندر چلی گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جاتے ہی زمان خان نے جھک کر زمین سے کٹورا اٹھایا اور واپس صحن میں رکھ کے کولر پہ رکھ دیا۔ کیاری کے پاس آ کے انہوں نے پائپ اٹھایا اور جامن کے ننھے سے پودے کی طرف بڑھے۔ اس کی نازک سی شاخوں پہ تازہ پتے نکلے تھے۔ انہوں نے پائپ اس کی طرف کیا، پھر آس پاس کے پودوں کو بھی پانی دیا۔ تمہارا دھیان کہاں ہے زمان خان؟ میر سر بلند خان کی آواز پہ وہ چونک گئے۔ ہاں جی کہیں نہیں، بس ذرا میر سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ مہینہ ہونے کو آیا، اس نے مڑ کر چکر ہی نہیں لگایا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس سے ہوں آؤں؟
انہوں نے پائپ ایک بار پھر کیاری میں ڈال دیا. پانی تیزی سے کچی مٹی کو بھگونے لگا. تیرا رنگ تو زرد پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس کی زرد رنگت کی طرف اشارہ کیا. بس خان جی، نہ تو وہاں جسم ہے، بوڑھا ہو گیا. آپ کہیں تو چلا جاؤں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا. ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ، لیکن واپسی سے ساتھ لے آنا، یہاں بہت کام ہے. اب تم تو سنبھال نہیں پاؤ گے تو تمہاری جگہ وہی صاحب دیکھ لے گا. میر سر بلند خان نے کہا تو انہوں نے سر ہلا کے رضامندی دے دی. میں حویلی میں ہوں، کوئی آئے تو جواب کر دینا. ایک نظر ان پہ ڈال کے وہ حجرے کا بیرونی دروازہ پار کر کے انہوں نے سوچا میر کو لے ہی آئیں گے ساتھ، تاکہ اگر کسی کو تھوڑی بہت شک ہے تو اس کے دماغ سے وہ بھی نکل جائے. انہوں نے نل بند کیا اور گلزم خان کے گھر کی طرف چل دیے. جی تو چاہ رہا تھا کہ رحم دین اور زہرہ بی بی کو بھی ساتھ لے چلیں، لیکن ابھی یہ مناسب نہیں تھا. گلزم تو تیار تھا. آج اس نے کسی کام سے شہر جانا بھی تھا، اس لیے شام سے پہلے نکلنے کا اندیا لے کر وہ رحم دین کی طرف آگے. رحم دین کو معلوم ہوا تو ان کا بھی مسکا سے ملنے کو جی چاہا، مگر زمان خان کے سمجھانے پر خاموش ہو گئے. زہرہ بی بی نے مسکا کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں بھی نہ دی. زمان خان نے اپنا چھوٹا سا موبائل فون رحم دین کو دے دیا تاکہ وہ ان سے رابطے میں رہ سکیں. وہاں سے وہ فوراً چلے آئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. رحم دین کے گھر ہی میں انہوں نے میر کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی. ان کے آنے کا سن کے وہ بہت خوش تھا. اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا. یہ خوشخبری وہ ان کے آنے پہ انہیں دینا چاہتا تھا. گھر آ کے انہوں نے اپنا چھوٹا سا سفری بیگ تیار کیا. اثر میں ابھی بہت ٹائم تھا اور یہ وقت ان سے کٹ ہی نہیں رہا تھا. انہوں نے سوچا ایک بار پھر حویلی جا کے میر سر بلند خان کو اپنے جانے کا کہہ آئے اور ساتھ ہی ساتھ ماگل کو بھی اپنے جانے کی اطلاع دے دیں گے. وہ حویلی آ گئے. ماگل سے پوچھ کے وہ ان کے کمرے میں آئے تھے. تم نے تو آج ہی تک رختے سفر باندھ لیا، ایک دن دو دن ٹھہر کر چلے جاتے. انہیں ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پہ رکھی. خان جی پھر واپس آ کے شادی کے انتظامات بھی تو دیکھنے ہیں. زمان خان نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا. اچھا ٹھیک ہے، کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھایا. وہ جی گلزم خان جا رہا ہے آج کسی کام سے شہر، اسے ہاسٹل کا پتہ بھی معلوم ہے تو اسی کے ساتھ جاؤں گا. زمان خان نے انہیں بتایا. میر سر بلند خان نے سر ہلا کر اجازت دی تو ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئے. وہاں سے وہ سیدھے کچن میں جہاں انہوں نے ماگل کو اپنے شہر جانے کا بتایا. ان کے جانے کا سن کے بہت خوش ہوئی تھی. اتنی دیر میں عصر کی اذان کی آواز سنائی دی تو وہ ماگل کو خدا حافظ کہہ کے حویلی سے نکل آئی. اب ان کے قدم گاؤں کی اکلوتی مسجد کی جانب گامزن تھے. گلزم خان کو معلوم نہیں تھا کہ میر اب ہاسٹل میں نہیں رہتا، اس لیے وہ زمان خان کو ہاسٹل لے آیا. میر گیٹ کے پاس ہی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا. میر کو انتظار کرتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے. جی چاہتا تھا فوراً گاڑی سے نکل کے اسے سینے سے لگا لیں. گلزم خان نے گاڑی ایک طرف روکی تو انہیں فوراً اپنے دل کی خواہش کو عملی جامہ پہنایا. کتنے پل اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے. باپ بیٹے کے ملاپ پہ گلزم خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج میری باری بھی آئے گی یا کل تک انتظار کرنا پڑے گا؟ گلزم خان ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے. ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکراتے ہوئے الگ ہوئے. ان سے سلام دعا کے بعد گلزم خان نے اپنی راہ لی. ان کے جانے کے بعد زیغم انہیں گاڑی کی جانب لے آیا. ارحم کی گاڑی کافی پرانا ماڈل نہیں؟ اسے کب سے شوق ہونے لگا پرانی گاڑیوں کا؟ انہوں نے گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. زیغم مسکرا دیا. یہ میری گاڑی ہے بابا، آپ کی گاڑی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھا اور ان کے لیے بھی فرنٹ ڈور کھول دیا. تم نے بتایا ہی نہیں کب خریدی گاڑی؟ زمان خان نے بیٹھتے ہوئے اسے گھورا. او ہو بابا، کہا تو ہے ہماری گاڑی ہے. ان کی گھوری کا بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. میر، وہ تنبیہی انداز میں بولے تو ہنس دیا. کیا بات ہے، بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو. لگتا ہے مسکا بہت خیال رکھتی ہے میرے بیٹے کا. انہوں نے اس کی مسکراہٹ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا. مسکا اور خیال؟ بابا وہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے. چلو اب جھوٹ مت بولو، مسکا ایسی نہیں ہے، بہت خیال رکھنے والی بچی ہے. تبھی تو تمہاری بتیسی اندر نہیں ہو رہی. اسے خوش دیکھ کے وہ خود کا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے. ارے بابا کہاں خیال رکھنے والی بچی ہے، صرف تنگ کرتی ہے. اور جہاں تک بتیسی کی بات ہے تو آپ کی آمد کی خوشی میں، ورنہ تو اسے جس وقت دیکھتا ہوں اسی وقت تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہوں. وہ معنی خیزی سے بولا. کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا. کچھ نہیں بابا، یہ گاڑی بابا کی ہے. گاؤں آتے وقت انہوں نے پروفیسر محمد عقیل کے حوالے کی تھی. یہ میری امانت تھی ان کے پاس، انہوں نے مجھے لوٹا دی. وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا. یہ بات بتاتے وقت جو کر بھی اس کی آنکھوں میں تھا اسے صرف وہی محسوس کر سکتے تھے. اللہ انہیں اس کا اجر دے. کہاں ملتے ہیں آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ.
اس وقت بھی انہوں نے تمہارے بابا کا بہت ساتھ دیا تھا. میں اس فرشتہ صفت انسان سے ضرور ملنا چاہوں گا. لے کر جاؤ گے نا مجھے ان کے پاس؟ انہوں نے اس سے پوچھا. جی بابا، میں لے چلوں گا آپ کو. اس کے کہنے پہ انہوں نے سر ہلایا اور بھاگتے دوڑتے منظر میں کھو گئے. کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ گاڑی ایک نسبتاً پرانی عمارت کے سامنے جا رکی ہے. انہوں نے جھک کے کھڑکی سے بلند عمارت کو دیکھا. آس پاس لوگوں کی کافی چہل پہل تھی. اس نے عمارت کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور انہیں گاڑی سے نکلنے کا اندیا دے کے خود بھی گاڑی سے نکل آیا. گاڑی لاک کی اور پھر زمان خان کے کندھے پہ بازو پھیلا کے انہیں ساتھ لیے بلڈنگ کی سیڑھیاں طے کر کے فلیٹ کے پاس آن رکا. چابی نکال کے لاک کھولا اور انہیں ساتھ لیے اندر داخل ہوا. باہر کی بنسبت اندر کی حالت کافی اچھی تھی. مختصر سامان اور صاف ستھرا لاؤنج دیکھ کر ان کی طبیعت خوش ہوگی. کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی. آپ بیٹھیں بابا، میں ذرا آپ کی لاڈلی کو دیکھ لوں. وہ انہیں وہیں صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا کچن کی طرف آ گیا جہاں مسکا کھانے کی تیاری میں مگن تھی. بابا آ گئے. اس نے فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اسے انفارم کر کے کچن سے نکل گیا. مسکا نے جلدی سے ہاتھ دھوئے تولیے سے ہاتھ پونچھتی باہر آئی تھی. زمان خان اسے آتا دیکھ کے خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے. مسکا بھی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی ان کے قریب آ گئی. السلام علیکم چاچا. اس نے سلام کیا. زیگم اس کی طرف غور دیکھ رہا تھا. شاکنگ پنک پھولدار قمیض پہ شاکنگ پنک سا دوپٹہ اور بلیک سادہ سے ٹراؤزر میں ملبوس وہ اور دن سے بہت مختلف لگ رہی تھی. اس سے پہلے اس نے یہ لباس اسے پہنتے نہیں دیکھا تھا. گلابی رنگت خوشی سے دمک رہی تھی. وہ زمان خان سے سب کے متعلق پوچھ رہی تھی. اسے ساری باتیں بتا رہے تھے جو زہرا بی بی نے انہیں اس سے کہنے کے لیے کہی تھیں. کانوں میں چھوٹی چھوٹی گولڈ کی بالیاں تھیں. سلیقے سے بنائے گئے بال اب لاپرواہی سے چہرے کے اطراف لٹوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے. وہ لبوں پہ مسکراہٹ سے جائز نہایت محویت سے اسے تک رہا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی نظروں کی تپش اس تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی. میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں. اس کی نگاہوں کے ہٹیلے پن سے گھبرا کر اٹھ کر کچن میں چلی آئے. مسکا کی جانب پہ اس کی طرف متوجہ ہوئے. تم روز اسے اسی طرح گھورتے ہو یا آج موقع ملا ہے تمہیں؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا. میں تو اس لیے گھورا تھا کہ آتے ہی آپ کو باتوں پہ لگا دیا. نہ چائے نہ ٹھنڈا، کچھ نہیں آتا اس لڑکی کو. وہ اپنی چوری پکڑے جانے پہ خفت سے مسکراتے ہوئے بولا. انہوں نے اس کی بات پہ سر ہلایا. یہ اسی طرح مجھے تنگ کرتی ہے. وہ مزید بولا. چائے. مسکان نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا. اس کی نظروں سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی بات سن چکی ہے. شکریہ بیٹا. انہوں نے کپ اٹھا لیا. چائے وہ بہت شوق سے پیتے تھے، لیکن زیگم کا معاملہ بالکل الٹ تھا. وہ چائے کا شوقین نہیں تھا. جب کبھی موڈ ہوتا تو بنانے کو کہہ دیتا. میرے لیے نہیں بنائی. وہ واپس جانے لگی تو وہ اسے روکنے کی غرض سے بولا. تم تو اس ٹائم چائے نہیں پیتے نا؟ زمان خان پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. کبھی کبھی پی لیتا ہوں. وہ ان کی کڑی نظروں سے جزبوز ہوتا ہوا بولا. میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، سدھر جاؤ. انہوں نے ایک بار پھر اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا، جبکہ وہ میں نے کیا کیا کہ عملی تصویر بنے انہیں دیکھ رہا تھا. مسکا پلٹ کر جا چکی تھی اور اسے میر سر بلند خان کے متعلق بتانے لگے. مسکا نے لاؤنج میں ان کے لیے کھانا چن دیا. کھانے کے دوران زیگم نے انہیں اپنی شاندار کامیابی کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہ وہ بہت جلد اپنے سینے پہ ستارے سے جائے گاؤں آئے گا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. آخر کو ان کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا. بہت رغبت سے کھانا کھانے کے بعد مسکا نے ان کے لیے قہوہ بنایا اور خود بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. زیگم کی نظریں ایک بار پھر اسی کا طواف کرنے لگی. قہوہ پینے کے دوران انہوں نے ایک بیگ مسکا کو دیا جو زہرا بی بی نے اس کے لیے دیا تھا. وہ بیگ لیے کمرے میں آ گئی. کھول کر دیکھا تو اس میں اس کے کپڑے، جوتے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی موجود تھی. اس کی آنکھیں بھیگ گئی. آنسو پونچھ کر بیگ الماری میں رکھا. ابھی الماری کے پٹ بند کرنے ہی والی تھی کہ زیگم کمرے میں داخل ہوا. یہ کمرہ بابا کے لیے ٹھیک ہے، وہ یہیں سو جائیں گے. تم ایسا کرو کہ میرے روم میں آ جاؤ. وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا. اس کی بات سن کر تو مسکا کے قدم وہیں جام گئے اور دل کی رفتار بڑھ گئی. ویسے بھی وہ آس پاس موجود ہوتا تو اس کی جان نکل جاتی تھی. حالانکہ اس دن کے بعد سے اس نے پھر کوئی کارستانی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ایک ہی روم میں یہ سوچ کر اسے اختلاج ہونے لگا تھا. کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتے دیکھ چکا تھا. ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا. میں یہاں ٹھیک ہوں. آپ اور زمان چاچا وہاں سو جائے نا. وہ معصومیت سے بولی. واہ واہ، کیا کہنے آپ کے. میری بیوی تم ہو، وہ نہیں. تھوڑی دیر میں آ جانا. وہ دو ٹوک انداز میں کہتا پلٹ کر جانے لگا. مگر میں تو پہلے بھی یہیں سوتی تھی. وہ کسی بھی طرح اسے ٹالنا چاہتی تھی.
وہ سر جھٹک کے اس کے پاس آیا۔ پہلے کی بات اور تھی، ہمارا یوں الگ رہنا انہیں پریشان کرے گا، جب وہ چلے جائیں گے تو تم واپس یہاں شفٹ ہو جانا۔ اس نے اسے سمجھانے کے بعد تائید چاہی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلانا پڑا۔ چلو شاباش، کمرہ درست کر کے آ جاؤ، اور ہاں بابا کے لیے پانی رکھ جانا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ تو کہہ کر روم سے نکل گیا، مگر اس کی جان پہ بان آئی۔ وہ تو ایک پل اس کے سامنے تک نہیں آ پاتی تھی، کجا کہ ساری رات اس کے روم میں گزارنا۔ یہی سوچ سوچ کر نروس ہو رہی تھی کہ زمان خان کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے تم ابھی یہیں ہو؟ زیگم تو چلا گیا ہے کمرے میں، جاؤ تم بھی آرام کرو۔ انہوں نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ جی بس جا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے الماری میں سے اپنے کپڑے لیے اور کمرے سے جانے لگی کہ ان کے پکارنے پہ پلٹی۔ تمہارے کپڑے یہاں کیوں ہیں؟ زیگم ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ جب سے آئے تھے نوٹ کر رہے تھے کہ دونوں میں نارمل میاں بیوی جیسی بول چال نہیں ہے۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ دراصل ہمارے روم کی الماری چھوٹی ہے نا، اس لیے میں نے اپنے کچھ کپڑے یہاں رکھے ہیں۔ اسے بھر وقت بہانہ سوجا۔ ٹھیک ہے جاؤ اب آرام کرو، انہوں نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے پانی لے آؤں پھر جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ روم سے باہر جانے لگی۔ میں خود لے لوں گا بیٹا، تم جاؤ سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ان کے کہنے پہ وہ روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج کی لائٹ آف کر کے وہ زیگم کے روم میں آئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زیگم بیڈ پہ سو رہا تھا یا سونے کے ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ پورے کمرے پہ ایک طائرانہ نظر ڈالتی بیڈ کے قریب آئی، پھر آہستہ سے دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی اور نیند آنے کی دعا کرنے لگی۔ اس کی اتنی خاموشی سے لیٹ جانے پہ زیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھی، آس پاس نظر دوڑائی تو جگہ کی تبدیلی نے اس کے سوئے ہوئے حواس بیدار کر دیے۔ حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا تھا۔ پانی کی طلب اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی بوتل اٹھائی۔ گلاس موجود نہیں تھا اس لیے بوتل سے منہ لگا کر پانی پیا۔ پانی پی کر بوتل واپس ٹیبل پہ رکھی اور مڑ کر اپنے ساتھ سوئے ہوئے وجود پہ نظر ڈالی۔ زیگم اسی کی جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ڈارک براؤن سلکی بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ بلا کا سکون تھا، سب کچھ پا لینے کا سکون۔ ہلکی ہلکی شیپ بڑھی ہوئی تھی، مضبوط بازو تکیے کے گرد حصار کیے ہوئے تھے، تیز چلتی سانسوں کی آواز اس تک آ رہی تھی۔ وہ سر بیڈ کراؤن سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے زیادہ تر اسے سیاہ لباس میں ہی دیکھا تھا، کوئی اور رنگ کم ہی پہنتا تھا۔ یقیناً کالا رنگ اس کا پسندیدہ تھا۔ اس وقت بھی وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ آدھی آستین سے کسرتی بازو جھانک رہے تھے۔ اپنے اندر کھلے محبت کے شگوفوں پہ اس نے کبھی نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نکاح کے بعد سے وہ اس کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملے اس کے دل میں کہانیوں کے جال بننے لگتے تھے۔ اس ننھے پودے جیسی تھی جس پہ بہار کی آمد ہو چکی تھی۔ اب صرف اپنے ہونے کا اعتراف باقی تھا، محبت کا اعتراف باقی تھا۔ کب سے وہ اسی میں کوئی اس کا ایک ایک نقش ازبر کر رہی تھی، جیسے کوئی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ کر ازبر کرنے کی کوشش کرے لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہ جائے۔ خوبصورت چہرہ، خامدار پلکیں، گھنی مونچھوں تلے ایک دوسرے میں پیوست انابی لب، مغرور کھڑی ناک۔ اس کی نظر اس کی کھڑی ناک پہ ٹھہر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے چہرے کی ساری خوبصورتی سے ایک جگہ آ کر رک گئی ہے۔ ماتھے پہ بکھرے بال، اس کا جی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں سمیٹ لے۔ اس نے خواہش پہ پہرے نہیں باندھے اور نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ نرم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ اور بھی محو ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اب وہ کبھی سو نہیں پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے نیند چرا کے خود وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو کیا وہ اس طرح اسے دیکھ پاتی، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ رات کو اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی ہے تو؟ مگر اسے کیسے معلوم ہوگا، وہ تو سو رہا ہے، اس لیے چوری پکڑے جانے کے تو دور دور تک کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ مسکراہٹ نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ اپنا پہرا جمایا۔ اچانک غیر محسوس انداز میں زیگم نے اپنا بایاں بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اس کی پلکوں کی ہلکی سی جنبش نے مسکا کو الرٹ کیا تو آہستگی سے کھسک کر لیٹ کی اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے۔ مسکا نے آنکھیں کھول کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ جاگ رہا ہے، بس یوں ہی آنکھیں بند کے سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن پھر اپنا وہم جان کر ریلیکس ہوگی۔ حرکت کرنے سے بال ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پہ سج گئے تھے۔ مسکا نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ زیگم نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اس کا ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیگم نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ مسکا نے چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہوتے ہوئے
اس کی جانب پش